نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال أيضا ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال أيضا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی کئی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا ہے۔ انسان کی روح 3 قسم کی ہوتی ہے، انسان کی جان 3 قسم کی ہوتی ہے، انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ان 3 قسموں کو اللہ رب العالمین نے
اپنی آخری مقدس کتاب جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں میں بیان فرمایا، ایک نفس مطمئنہ ہے، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس امارہ۔ یعنی 3 قسم کے انسان ہیں، ایک اطمینان والا انسان جن کو اپنے نفس پر اعتماد ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، دوسرے قسم کے وہ انسان ہونے کی وجہ سے بھول کہیں کبھی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جن کا نفس ہر وقت آدمی کو برائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف ان کا نفس ان کو مائل ہونے نہیں دیتا، برائی کی طرف ان کا نفس ہمیشہ برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، مائل کرتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ، 3 قسم کا نفس، 3 قسم کی روح، 3 قسم کی جان۔ نفس مانے انسان، نفس مانے روح، نفس مانے جان، نفس مانے شخصیت۔ تو نفس کے کئی ایک معنی ہے، نفس کا کر کے اللہ رب العالمین نے انسان کو مراد دیا۔ اب ان تینوں کی تفصیل آئیے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والا نفس، اے اطمینان والا دل، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والا شخص، اے مطمئن انسان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ چل اپنے رب کے پاس خوشی خوشی، رضا و رغبت کے ساتھ خوشی خوشی تو اپنے رب کے پاس لوٹ چل۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں جا کر داخل ہو جا، شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پہلا نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس۔ اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اے اطمینان والا نفس، جن کو اطمینان والا نفس ملا، خوشی خوشی اپنے رب کے پاس تو لوٹ جا، میرے نیک بندوں میں، ملائے اعلیٰ کی جماعت میں جا کر شامل ہو جا، اور خوشی خوشی میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اطمینان والے نفس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، راضیۃ مرضیۃ، خوشی خوشی، اللہ بھی خوش اور یہ انسان بھی اللہ سے خوش۔ یہ اطمینان والا نفس حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ہر ایک انسان
دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ہم کو نفس مطمئنہ حاصل ہے، لیکن دعویٰ بس بے دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس آدمی کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان والا نفس کھیتوں میں نہیں ملے گا، کھلیانوں میں نہیں ملے گا، بازاروں میں نہیں ملے گا، دکانوں میں نہیں ملے گا، دوست اور احباب کے ساتھ نہیں ملے گا، پہاڑ اور جنگل میں نہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کے، سنو اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کس میں اطمینان ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے اور ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کو اللہ نے کہا خوشی خوشی میرے پاس چلے آؤ۔ نفس مطمئنہ، کامیاب ہے وہ انسان جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کے کیٹیگری میں اور ان کے گروپ میں داخل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تجارت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زراعت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے لین دین میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے میں اللہ کو جو یاد کرتے ہیں، ان کو اطمینان والا نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا نفس، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ نفس مطمئنہ کے لیے تو کامیابی اللہ نے گارنٹی کر دی۔ اب نفس لوامہ، دوسرا قسم کا نفس، نفس لوامہ۔ لوامہ مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس۔ اپنے نفس کو انسان کوستا ہے، ملامت کرتا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، زبان سے، ہاتھ سے، چلنے پھرنے سے، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کا نفس ان کو کوستا ہے، ملامت کرتا ہے، پھٹکارتا ہے، اور دل کا اطمینان ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو برات قرار نہیں دیتا، بری قرار نہیں دیتا، اپنے نفس کو میں پاک دامن نہیں سمجھتا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس برائی کا حکم کرنے والا، یہ نفس امارہ ہوا، نفس لوامہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے بڑی بڑی چیز کی قسم کھائی، ہمارے لیے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر ان کی اہمیت کو بیان کیا، کہا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا دن ہے، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، سارے لوگ اللہ کے پاس جمع ہوں گے، اور
سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. اس دن کا نام قیامت ہے, تو وہ بڑی چیز ہے. اللہ نے اس دن کی قسم کھائی. اور اسی کے بعد پھر وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں. انسان سے بھول ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, تو فوراً وہ سمجھ جاتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے لگتا ہے. ندامت کا آنسو بہاتا ہے, آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں, اپنے گناہ کو یاد کر کے روتے ہیں. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, ملامت کرتا اپنے نفس کو. اللہ نے فرمایا لوموا انفسکم, تم اپنے نفسوں کو ملامت کرو. تمہارا نفس ایسا ہے جیسا کہ بگڑنے والا گھوڑا. گھوڑے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو فوراً وہ بھاگنے لگتا ہے, اونٹ کو کھول دیا جائے تو فوراً بھاگنے لگتا ہے. تو نفس بھی ایسا ہی ہے. نفس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اڑیل گھوڑے کی طرح ہے, بھاگنے والا ہے. وہ ہر وقت جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا. تو ملامت کرنے والا نفس, اگر کسی انسان کو نفس لوامہ بھی ملا ہے تو ان کے لیے بھی کامیابی ہے, کیونکہ گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, گناہ کو یاد کر کے روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, نفس کو ملامت کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, تو اللہ اس انسان کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور تیسرا قسم کا نفس, نفس امارہ. اللہ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا, بری قرار نہیں دیتا, کیونکہ نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. امارہ امر سے مبالغہ کا صیغہ, بہت زیادہ حکم دینے والا, برائی کا حکم دینے والا. یہ قرآن کریم میں 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي سے ہی شروع. اس میں دو مطلب ہو سکتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا اے اللہ, کیونکہ نفس برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي, مگر میرا رب جس پر رحم فرمائے. یا زلیخا کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ زلیخا نے کہا کہ میں نے اپنے نفس میں برائی کی تھی, نفس کو پاک نہیں قرار دیتا, میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی. نفس برائی کا حکم دینے والا ہی ہے, اور جب نفس برائی کا حکم دیتا ہے تو بے بندھن ہو جاتا ہے, اور ان کا نفس ہر وقت برائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے, اور ایسے میں وہ بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے. نفس نے کہا چلو جوئے کے اڈے میں چلا دیا, چلو شراب کے اڈے میں چلا دیا, چلو چوری کرنے کے لیے چلا دیا. نفس نے جیسا کہا اس کو کر گزرا. یہ نفس ہمارا ہے اور ان کے لیے ہلاکتی ہے. ایسے نفس کے لیے ہلاکتی اور بربادی ہے. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, نفس یہاں پہنچ جاتا ہے, تو وہ بڑا گناہ کرنے میں بھی کتراتا نہیں ہے, بہت بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں بیان آیا ہے وہاں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر، بچڑے کو معبود بنایا، اس وجہ سے تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. نفس نے کہاں پہنچایا؟ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنے پر نفس نے لا کر لگا دیا. نفس نے وہاں کہاں پہنچایا؟ اللہ کو چھوڑ کر کہ بچڑا یہی خدا، گائے کا بچہ یہی خدا ہے، اسی کو خدا مان، اسی کی عبادت ہے، یہاں تک پہنچائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دور سے واپس آئے، معاملہ دیکھا دوسرا ہو گیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے گائے کے پوجا کرنے میں لوگ لگ گئے ہیں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، کہا ایسے تمہارے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس تم توبہ کرو، ان کے پاس لوٹو، اور صرف توبہ کہنے سے، استغفر اللہ کہنے سے تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا. تم ایک دوسرے کو قتل کرو، دھاردار چیز لے کر ایک دوسرے کو مارو بغیر کسی پیار اور محبت کے. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، خاندان والے کو، گاؤں والے مارو ان کو، تب تمہارا گناہ معاف ہو. تم نے بہت بڑا گناہ کیا. نفس نے کہاں پہنچایا؟ نفس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے پر پہنچائے. آج لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، غیر اللہ سے استغاثہ اور استمداد کرتے ہیں. تو یہ نفس نے ان کو وہاں تک پہنچایا. اور جب تک انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کا گناہ اللہ نے معاف نہیں کیا. ہزار مارے گئے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تمہارے نفس نے تکبر کیا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور رسول نے ایسی چیز تمہارے پاس لایا جس کو تمہارا نفس نہیں چاہ رہا تھا، تمہارا نفس اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، تم اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو تم نے تکبر کیا. نبیوں کے گروہ کو قتل کر دیا، نبیوں کی جماعت کو قتل کر دیا. ایک نہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ہزار نبی کو انہوں نے قتل کیا. کیونکہ نفس امارہ ہو چکا تھا. نفس نہ مطمئنہ تھا، نہ نفس لوامہ تھا، امارہ کا غلام ہو چکا تھا. تو نبیوں کی جماعت کو، نبیوں کو قتل کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا. جب یہ صورتحال ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے انسانوں کو دعا سکھائی ہے. کیا دعا سکھائی؟ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها فاغفر لها فإنه لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ ہمارے نفس کے اندر ہمارے نفس کو تقویٰ دے، ڈرنے والا نفس دے. ہمارا نفس ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کے احکامات سے ڈرے، گناہوں سے ڈرے. ایسا نفس ہے اللہ تو ہمیں عطا فرما. وزکھا، بہت گناہ ہم نے کر لیا ہے اللہ، زکھا، ان گناہوں سے تو
تو ہمیں پاکی عطا فرما، پاک کر دے ہمارے نفس کو۔ انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین پاک کرنے والا۔ اور فرمایا رب العالمین نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، بہت ہم ظالم ہیں، بہت ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، نفس امارہ کے غلام ہم بن گئے۔ اللہ، ہم نے ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹے میں رہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چھوٹی سی دعا ہے، زود اثر دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، رب نے ان کو یہ دعا سکھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کو اللہ نے معاف فرما دیا، ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے دوست، خلیفہ اول، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کو ایک دعا سکھائیے کہ میں اس دعا کو کروں۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، نفس امارہ کے ہم غلام ہو گئے تھے، ظلم کیا تھا، اب ہوش کو ہو رہا ہے۔ ربنا ظلمنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ظلم ہم نے کیا نفس کے خلاف، بہت جیسا نفس نے کہا ویسے ہم نے کیا، بہت گناہ ہم نے کیا، ظلم کیا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اگر وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو ہی گناہ کو بخشتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے مغفرت دے، رحمت دے، بخشش دے، معافی فرما، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ اس قسم کی دعائیں قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت زیادہ ہیں، جو نفس انسان کو بھاگتا ہے تو ان کے خلاف دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے ہمارے پاس نفس ہمارا نہ آئے۔ نفس مطمئنہ کی دعا کرنی چاہیے تاکہ فرشتوں کی جماعت میں ان کا داخلہ ہو، ملائے اعلیٰ میں ان کا دخول ہو، خوشی خوشی اللہ ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرمائے۔ وہ انسان جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے، اور نفس مطمئنہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے کو یاد کرنے سے، اور اللہ کی سب سے بڑی یاد کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان اللہ کو یاد کرنے سے۔ اور سب سے بڑا اطمینان کہاں حاصل ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اطمینان اللہ نے کہا ہے، نماز کو سب سے بڑا اطمینان کہا ہے، سب سے بڑا ذکر کہا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت، اس طریقے سے دعا کرنے سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کرنا، تو اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نفس لوامہ، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم انسان ہے، اگر گناہ ہو جائے تو نفس لوامہ کو عطا فرما کہ ہمارا نفس ملامت کرے اور ہم توبہ کرنے لگے، مغفرت چاہنے لگے۔ اور جس کو نفس امارہ مل گیا، جو نفس امارہ کے غلام ہو گئے،
تو ان کو کوئی تقریر بھی اثر نہیں کرتی، ان کو کوئی قرآن بھی اثر نہیں کرتا، ان کو کوئی دین کی بات ان کے دلوں کے اندر نہیں بیٹھتی، کیونکہ نفس امارہ کے غلام ہیں۔ نفس نے جیسا چاہا ویسے کیا، جو چاہا ویسے کیا، کوئی اسلامی شعار کی اہمیت نہیں، اسلامی قانون کی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں رہ جاتی۔ وہ بس کھاؤ پیو، اٹھو سو جاگو، پاخانہ کرو، پیشاب کرو، ادھر گھومو ادھر گھومو، یہی زندگی ہے۔ یہ ستر بے مہار کی زندگی ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ انسان، اللہ کو مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو اور نکیل کسی دوسرے انسان کے پاس ہو، اب اس کو نکیل کو لے کر وہ آدمی گھومتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو بیٹھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے چلاتا ہے۔ تو ہم کو اللہ نے مسلم کہا ہے، مسلم، مسلمان۔ کیا مطلب ہوا کہ ہمارے ناک میں اللہ نے رسی ڈال دی ہے، قرآن کی رسی، حدیث رسول کی رسی، وہ لگی ہوئی ہے۔ تم اپنی مرضی سے اے انسان نہ چل سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں تم کو زندگی گزارنی ہے، اللہ جیسا کہتا ہے ویسے ہی کرنا ہوگا، تب مسلمان ہے، وہ مسلم ہے، اور تب وہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ پروردگار عالم ہم تمام انسانوں کو نفس امارہ سے بچائے، اور ہم تماموں کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی اور فرشتوں کی جماعت میں دخول کی، اور ڈائریکٹ جنت میں دخول کی، اللہ کی رضا کی اور اللہ کے اس فرمان کی